اور بتانا آپ کو یہ ہے ابھی کہ کینیڈا اور میکسیکو کی جانب سے بھی سرحدوں کی نگرانی سخت کرنے کی یقین دہانیوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں پڑوسیوں کے خلاف محصولات کے نفاذ کو 1 ماہ کے لیے روک دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے کہا تھا بہت ہائی ٹیرف لگاؤں گا میں کینیڈا پہ، لگا بھی دیے تھے اور چائنا کو کم لگایا تھا ویسے۔ اچھا، یہ پیش رفت جو ہے یہ ٹیرف کے نفاذ سے چند گھنٹے پہلے ہوئی تھی، آلدو اناؤنسمنٹ پہلے ہو چکی تھی۔ صدر ٹرمپ سے گفتگو میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کینیڈا بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانے اور جدید ٹیکنالوجی، ہیلی کاپٹر سے اور 10,000 کے عملے کے ذریعے نگرانی کے $1.3 ارب کے منصوبے پر عمل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے طے پائیں، جبکہ میکسیکو نے اپنی شمالی سرحد پر نیشنل گارڈز کے 10,000 ارکان تعینات کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ غیر قانونی منشیات کی سمگلنگ کو روکا جا سکے۔ امریکی صدر نے میکسیکو اور کینیڈین ہم منصوبوں سے بالکل گفتگو کے بعد کہا کہ چین سے بھی اگلے 24 گھنٹوں میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں اور اس کے بعد کس طرح ڈیل کٹ کر رہے ہیں، پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ڈیل کٹ کرتے ہیں اور اپنی چیزیں منوا رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہ کر سکے تو چین کے ٹیرف اور اوپر جائیں گے۔ یوکرین کے پاس قیمتی زمینیں ہیں، وہ زمینیں ہمیں دے دیں۔ دوسری طرف یاد ہے نا غزہ کے بارے میں بھی انہوں نے، دوسری طرف چین نے نئے امریکی ٹیرف کو مسترد کرتے ہوئے یہ معاملہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اٹھانے اور دیگر اقدامات کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کینیڈا اور میکسیکو کی جانب سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 25% اور چین سے درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کیا تھا، جبکہ یورپی یونین کو بھی تڑی لگائی تھی کہ اس کی مصنوعات پر بھی ٹیکس لگے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے امریکی اقدام کے رد عمل میں امریکی درآمدات پر فوری طور پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سو ٹٹ فور ٹیٹ اعلانات بھی ہوتے رہے، اور اب میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ انہوں نے سٹائل ہے، اور ان کا یہ سٹائل ہے، اور آپ نے بڑا ہی زبردست ورڈ یوز کیا، تڑی لگائی تھی۔ تو تڑیاں پہلے لگا دیتے ہیں، تھلی سی مچ جاتی ہے اگلے ملکوں میں، اور پھر کوئی سمجھوتے پہ بات آ جاتی ہے۔ کیونکہ جو تڑی لگائی انہوں نے ان کے لیے مؤثر ہی ثابت ہوئی، مطلب انہوں نے اپنی چیزیں منوا لیں، چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ میکسیکو ہو۔ سینئر تجزیہ کار ہوں گے ہمارے ساتھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ذرا کینیڈا میں سینس لیں گے کیا ہے ماحول۔ ٹورانٹو سے نمائندہ جیو نیوز بدر منیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو obviously ہم یہی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی بات پر کینیڈین حکومت obviously خوش نہیں تھی، کون ہوگا؟ تو اب تو ٹرمپ نے ٹیکسز بڑھا دیے، شکنجہ جو ہے وہ کسنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو کیا کینیڈا نے اب تک جو رد عمل دیا وہی کافی ہوگا، یا حکام مزید کچھ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے درمیان 2 بار ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ وار چل رہی تھی اس میں 30 دنوں کا وقفہ آ گیا ہے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان کافی دیر گفتگو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گلے شکوے بھی کیے، اور خاص طور پر جو بارڈرز ہیں اس کی سچویشن پر اپنے کنسرن شو کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جسٹن ٹروڈو سے کہا کہ الیگل امیگرنٹس آتے ہیں، کینیڈا سے ڈرگز آتی ہیں، اور اس کے سخت نگرانی ہونی چاہیے، جس پر جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ $1.5 بلین کا جو بارڈر پلان ہے اس پر ہم سختی سے عمل کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ 10,000 پرسونل جو ہیں وہ اب بارڈرز پر سخت ترین سیکورٹی کریں گے تاکہ امریکہ کے جو کنسرن ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ کینیڈا نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% کینیڈا کی تمام اشیاء پر ٹیرف عائد کر دیا تھا، اور 10% انرجی پروڈکٹ پر ٹیرف لاگو کیا تھا، جبکہ کینیڈا کے سب سے بڑے صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے تھریٹ دی تھی کہ امریکن کمپنیز کے ساتھ جتنے ایگریمنٹ ہیں صوبے کے وہ کینسل کر دیے جائیں گے۔ امریکن جو پروڈکٹس ہیں، خاص طور پر امریکن الکوہل، وہ شیلف سے ہٹا دی جائے گی۔ بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹیرف وار تھی وہ 30 دنوں کے لیے رک گئی ہے۔ آئندہ دیکھنا ہے کہ اگلی ٹیلی فون ٹاک کب ہوتی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔
اچھا بدر سے ہم نے بھی جانا کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تجارت تو کافی ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ بند بھی ہو جائے تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کینیڈا امریکہ کو کیا کچھ سپلائی کرتا ہے، یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. کینیڈا اور امریکہ جو ہیں وہ دونوں بہت بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں. اربوں ڈالرز مالیت کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. کینیڈا نے امریکن اشیاء پر جو ٹیرف لگایا تھا اس کی مالیت بتائی تھی $155 بلین. کینیڈا جو ہے وہ بہت سی اشیاء جو ہیں وہ امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں منرل، فیول، آئل، الیکٹریسٹی، ویجیٹیبل، پلاسٹک، لمبر، ایلومینیم، سینکڑوں اشیاء جو ہیں وہ کینیڈا سے امریکہ جاتی ہیں. دونوں ملکوں کے شہری جو وہ ناخوش تھے اس ٹریڈ وار سے. بہرحال ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا جی، بدر منیر نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا، بہت بہت شکریہ. اب ذرا ایک اور پرسپیکٹیو بھی لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف کے نفاذ کا فیصلہ تو صدر ٹرمپ نے واپس لے لیا، لیکن جوابی رد عمل میں کینیڈا نے جو امریکہ پر اضافی ٹیرف لگایا ہے، کیا امریکہ کو اتنے سخت رد عمل کی توقع تھی؟ جیسے عام زندگی میں ہے کہ تمیز کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، وہ تو اسٹرینتھ کی نشانی ہوتی ہے، اسی طرح بین الاقوامی سطح پہ بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کہیں کہ کمزوری کی نشانی کس کی ہے اس ساری کارروائی میں، تو وہ تو ٹرمپ صاحب اور امریکہ کی ہے. اور وہ خود کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں اپنی انوگریشن سپیچ میں یا دوسری سپیچوں میں، ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ یار ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ باقی سارے جو ممالک ہیں نا یہ ہمیں مس یوز کر رہے ہیں اور ہم اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں. امریکہ بیچارہ جو ہے وہ لنگڑا لولا ہو گیا ہے، ویسا نہیں ہے، اس لیے میں اسے گریٹ بناؤں گا. تو ان کا تو سارا موقف ہی یہ ہے کہ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں اس قسم کی مولا جاٹ حرکتیں کرنے کے لیے. جہاں تک بات ہے کہ کیا لوگوں کو یہ احساس تھا کہ کینیڈا کا یہی جواب آئے گا، اس کے علاوہ کوئی جواب آ نہیں سکتا. اگر آپ لاجکلی سوچیں تو جب یہ ساری تمام باتیں ہوتی تھیں ٹیرف وغیرہ کی، تو ایک طرح سے لوگ اسے ڈسکاؤنٹ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ظاہر تھا کہ اس موو کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے. اور اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کہا تھا پھر ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. ممالک جو ہیں، اور کینیڈا دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک امیر ملک ہے، ایک اہم ملک ہے بذات خود. تو میرے خیال میں اگر کوئی سبق ہے تو وہ یہ ہے کہ خاموشی کو یا سافٹنس کو یا تمیز کو کبھی بھی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں یا بین الاقوامی زندگی میں کمزوری کی نشانی نہیں لینی چاہیے. لیکن اب اس طاقتوروں کی یہ جو جنگ ہے مختلف قسم کی، ایک کی طاقت جو ہے وہ غصے سے آ رہی ہے، ایک کی طاقت جو ہے وہ مجبوری سے آ رہی ہے. اس میں کون پسے گا؟ کینیڈین بھی پسیں گے اور امریکن بھی پسیں گے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ اور میں باقی دنیا بھی پسیں گے. وہ تو انویریبلی ہو ہی جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، صدر ٹرمپ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک پر پابندیوں کے بعد امریکہ میں چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ سب کچھ امریکہ میں خود بنائیں گے. غیر ملکی مزدوروں کو نکالنے کے بعد کیا امریکہ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو اتنا بڑا کر دینا ایٹ دس سٹیج یہ ممکن ہے؟ اصلی میرے خیال میں آرگومنٹ یہ ہے امریکہ کی طرف سے یا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ ان ملکوں کو اور باقی دنیا کو ہماری ضرورت زیادہ ہے بنسبت جو ہمیں ضرورت ہے ان کی. تو جو وہ ایڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو وہ اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو وہ ٹیرف کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی لاجک یہ ہے کہ یار میں اگر تم پہ پابندی لگاؤں گا تو اس کا مجھ پہ جو مرضی اثر ہو تم پہ اس کا زیادہ اثر پڑے گا، اور کیونکہ میں بڑا ہوں اور تم چھوٹے ہو تو اس اثر کی وجہ سے یو ول کیو ان فرسٹ. سو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا گیم آف چکن، یہ ہے مولا جٹ پالیٹکس کہ کس کی بڑک جو ہے وہ زیادہ ہے. اور بڑک کی سیاست میں ایک تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا خیال کہ اچھا میں جب چیخوں گا تو اتنا زیادہ چیخوں گا کہ کچھ کرنے سے پہلے والا ہی پیچھے ہٹ جائے گا. اور جو اس میں خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں طرف سے گیم آف چکن یا مولا جٹ سیاست جیسے آپ کہیں اردو میں، اس میں کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے تو پھر جو تصادم ہے اس میں سب کچھ لے جاتے ہیں. لیکن امریکہ کی اس وقت سوچ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہت سارے محرکات ہوں گے نا. کرنسی پہ اثر پڑے گا، کرنسی کی مستحکم ہونے پہ اثر پڑے گا، نئی مارکیٹس کھلیں گی. جو مینوفیکچرر ہے، اصلی جو موو ہے وہ تو خریدنے والے اور بیچنے والے سے ہوگا، ملک نہیں.
जो कंपनीज है उन्हें तो अपने पेरोल करने हैं, उन्होंने तो अपनी कंपनी चलानी है, तो दे विल हैव टू मेक डिसीजंस। और उसमें इन अ वे इट इज ए मूव ऑफ पावर एंड द अजम्पशन इज कि मैं तुमसे बड़ा मौला जट, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर, मैं जब चीखूंगा तो यू हैव टू मूव बैक। दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन जब आप इतने सारे झगड़े ले लेंगे हर तरफ से, तो वो छोटे छोटे भी अगर मुल्क हों, और कनाडा और मेक्सिको छोटे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दे माइट एड अप इन टुडेज वर्ल्ड टू मच मोर देन व्हाट दे यूज। डॉक्टर साहब, मतलब इतने सारे झगड़े तो ऑलरेडी हो ही गए, और वो तो फिर अपनी कैंपेनिंग में भी सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे थे, और अब फौरन आते ही उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। अब कनाडा, पनामा, मेक्सिको, चाइना, नेटो वाला इशू, और फिर कई इदारों से फंडिंग निकाल लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहा जा रहा है कि ट्रंप के इक़दामात से अमेरिका को दुनिया में तन्हा हो जाएगा अमेरिका बेसिकली। तो इसका कोई ख़तरा है, इसका कोई डर है वाकई? हो सकता है ऐसे कि बिल्कुल आइसोलेट हो अमेरिका? अब मेरा नहीं ख्याल कि सवाल ये है कि अमेरिका तन्हा रह जाएगा। अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है अभी भी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी। यकीनन वो नहीं है जो कभी था, लेकिन इट इज स्टिल सच ए मेजर पावर इन सच ए कनेक्टेड वर्ल्ड कि तन्हा रह जाना उसका जो है वो ऑप्शन नहीं है। सवाल ये है कि जो अमेरिका कार्रवाई कर रहा है उसकी वजह से जो एक बैनुल अक़वामी निज़ाम था, टूटा था, अच्छा था, बुरा था, उसके बड़े प्रॉब्लम थे, हम सब उसको गालियां देते थे, जैसा लंगड़ा लूला था, उसको अमेरिका और अमेरिका से अलावा ट्रंप और उनके साथी जो है वो दरहम भरम कर रहे हैं, उसको इरेडिकेट कर रहे हैं, उसको जानबूझ के तोड़ रहे हैं, चाहे वो एड का सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ का सिस्टम हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम हो। मुझे सबसे बड़ी तशवीश ये है कि इस हफ्ते में हम क्या सुनेंगे फ़लस्तीन के बारे में और पैलेस्टाइन के बारे में, जब नेतन्याहू साहब जो आएंगे और वो ट्रंप साहब से बात करेंगे, और ये दो मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड जब साथ होंगे, आई एम वेरी अफ्रेड कि हम क्या सुनने वाले हैं। और वो उसका ताल्लुक भी ये जो बात करते हैं कि नक्शे बदल जाएंगे, तो एक तरह से उन्होंने इंस्टीट्यूशनल नक्शे ऑलरेडी बदलना शुरू कर दिया है, और पॉलिटिकल नक्शे और जियोग्राफिक नक्शे भी बदलने की बात हो रही है। सो दिस इज एन अटैक ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम, और इन अ वे हम सारे उस सिस्टम के कुछ ना कुछ क्रिटिक थे कि वो हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं आता था, लेकिन उस सिस्टम का ना होना जो है कहीं ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उस सिस्टम का तोड़ देना जो है कहीं ज्यादा सिस्टम का डेंजरस हो सकता है, और ये यकीनन एवरी एनिमल फॉर देमसेल्व्स वाली बात है, पावर टू द स्ट्रांगेस्ट। तो एक तरह से जंगल का कानून जो है वो उनका मॉडल है ट्रंप साहब का। दिस इज नॉट अबाउट आइसोलेशन, दिस इज के जिसके पास ताकत है उसी के पास तमाम जो है रिसोर्सेज होनी चाहिए, एंड उनका ख्याल ये है कि अभी तक ताकत जो है उनके पास इतनी है, मतलब अमेरिका के पास इतनी है कि ही वे विद दैट। डॉक्टर आदिल नजम, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मौला जट पॉलिटिक्स से हम स्टार्ट हुए और उसके बाद क्या हो सकता है, और ख़ासतौर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो अभी होने वाली है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, बहुत कुछ, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस बीइंग मेड। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा, बात ये होती है कि देखो दूसरी बार जब मौका मिले ना किसी को, तो उसको इतने अरसे में, जैसे हम सदर ट्रंप की ही बात कर रहे हैं, पहले 4 साल वो इक़्तिदार में रहे, उसके बाद फिर ऑब्वियसली नहीं जीते इलेक्शंस, और फिर दोबारा आए हैं, तो वो पूरा एक सोच रहे थे कि अब मैं अगर आऊँगा तो मैं ये करूँगा, बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया ना कि क्या क्या चीज़ें वर्कड आउट फॉर मी और क्या क्या चीज़ें नहीं थी, किससे लोग डर गए, किससे नहीं डरे। तो नाउ ही इज ऑल गन्स ब्लेयरिंग, वो आए हैं, एंड दिस इज हिज लास्ट मौका एनीवे। इनका जाहिर मिजाज है, पहले भी था, लेकिन जो इनकी कैंपेन थी उसमें तमाम चीज़ें मौजूद थी, और वो ये कहते रहे हैं, और इसी की वजह से उन्हें इतनी बड़ी तादाद में वोट भी पड़ा। Absolutely, there was no झूठ or anything. He was exactly showing what he is and what his intentions are, and that is why he got the vote. तो अमेरिका और अमेरिकनों के लिए तो रादर ममे ही गॉट द पॉपुलर वोट, तो ये जबरदस्त बात उनके लिए तो हो गई, लेकिन बाकी दुनिया को देखना पड़ेगा। टेंशन में। जी